بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 فروری کو دارالعلوم دیوبند نے آن لائن فارم بھرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اعلان آتے ہی طلباء نے فارم بھرنا شروع کیا۔ بہت سارے طلباء کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور چونکہ یہ سلسلہ پہلی بار شروع کیا گیا ہے اس لیے واقف کار طلباء کو بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو اس کا پورا طریقہ کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جائیں گے، اس پر آپ کو کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد اس پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد اس طرح کھل کر کے آئے گا۔ اس میں سب سے پہلے اپنا موبائل نمبر ڈال دینا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد یہاں ایک پاسورڈ ڈالنا، اپنی طرف سے اپنا پاسورڈ بنانا ہے، جو چاہیں ڈال دیں، اپنا نام ڈال دیں 1 2 3 4 5 6۔ اچھا ہے کہ اپنا نام وغیرہ ڈال کے اور 1 2 3 ڈال دیا کریں۔ پھر یہی پاسورڈ بعینی ہی یہاں پہ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد نیشنلٹی پہ یا انڈیا پہ جب آپ اوکے کریں گے، نیشنلٹی میں انڈیا کے طلباء انڈین لکھیں گے، اور جو طلباء انڈیا کے باہر سے ہیں، مثلا سعودی عرب، کویت، نیپال، بھوٹان، اسی طریقے سے افغانستان، تو وہاں کے طلباء نان انڈین سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں گے۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ رجسٹر والے بٹن پر آپ کلک کریں، پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ آپ کے سامنے اب یہ کھل کر آئے گا۔ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پر دھیان یہ رکھنا ہے کہ رجسٹر نیو اکاؤنٹ اس کو نہیں بنانا ہے۔ یہ لاگ ان میں آپ کو دکھا رکھا ہے، یہاں پہ کرنا ہے۔ اس کے کرنے کے لیے پہلے آپ وہی موبائل نمبر ڈالیں گے جو آپ نے ابھی اس سے پہلے ڈالا تھا۔ وہ موبائل نمبر اور جو پاسورڈ آپ نے وہاں ڈالا تھا وہی پاسورڈ آپ یہاں ڈالیں گے۔ ڈالنے کے بعد پھر آپ لاگ ان پہ جو لاگ ان لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ یہیں کچھ طلباء غلطی کرتے ہیں، پھر پریشان رہتے ہیں۔ یہاں غلطی نہیں، نیو رجسٹر نیو اکاؤنٹ پہ نہیں جانا، یہاں اوکے کرنا ہے آپ کو۔ جب آپ لاگ ان پر اوکے کریں گے تو اس کے بعد اس طرح آپ کے سامنے کھل کر آئے گا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے درخواست فارم پر کریں، درخواست فارم دیکھیں۔ ابھی آپ نے درخواست فارم بھرا نہیں ہے اس لیے یہ نہیں دکھائے گا، اس پہ اوکے نہیں کرنا ہے۔ درخواست فارم پر کریں، اس پر آپ کو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ کھل کر آئے گا۔ یہاں آپ کو اپنا درجہ منتخب کرنا ہے۔ جب آپ سلیکٹ پہ اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے درجات کی تفصیل آ جائے گی۔ پھر آپ کو آپ کا جو بھی درجہ ہے آپ اس پہ اوکے کیجئے۔ اوکے کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ آگے والے بٹن پر کلک کریں تو آپ پھر آگے بڑھیں گے۔ پھر آپ کے سامنے یہ اس طرح کھل کر آئے گا۔ یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، کانٹیکٹ نمبر جو آپ نے سب سے پہلے ڈالا تھا وہ نمبر ڈال دیں۔ یہاں گارجین واٹس ایپ، تو یہاں پر آپ کو گھر کا نمبر ڈالنا ہے جس پہ واٹس ایپ چلتا ہے، یہ ضرور ڈالنا ہے، یہ نمبر ڈالنا ضروری ہے۔ اپنا وہ نمبر جو آپ موبائل ساتھ میں لے کر آئیں گے۔ اعلان کے اندر وضاحت کر دی گئی ہے کہ دارالعلوم میں اسمارٹ فون پر پابندی ہے، اس لیے سادہ فون لے کر آئیں اور واٹس ایپ نمبر اپنے گھر کا دیں۔ یہاں پر لکھا ہے سرپرست واٹس ایپ۔ اس سے بہت سارے بچوں کو خلجان ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس کا تعلق اوپر ہی سے ہے۔ گارجین واٹس ایپ نمبر اور سرپرست واٹس ایپ نمبر یہ ایک ہی چیز ہے، یہ اردو میں ہے، یہ انگریزی میں ہے، ایک ہی مطلب ہے اس کا۔ آپ یہاں اس کو ڈال دیں۔ اس کو ڈال دیا آپ نے، گویا کہ آپ نے یہ کر دیا۔ اخیر میں ای میل آئی ڈی یہ ڈال دیا گیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو نہ بھی بھریں، اس کو پر نہ کریں، اس میں کچھ بھی نہ ڈالیں، پھر بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ای میل وغیرہ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں، یہ اختیاری ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ آگے جائیں، اس والے بٹن پر کلک کریں گے تو پھر آپ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، جہاں اس طرح کھل کر آپ کے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے اردو میں اپنی تمام تفصیلات یہاں پر درج کریں، اس کے بعد پھر انگریزی میں اپنی تفصیلات درج کریں۔ اب یہاں پر اپنا نام سب سے پہلے، اس کے بعد والد صاحب کا نام، جو یہاں مانگ رکھا ہے ساری تفصیلات آپ اچھی طرح دیں گے۔ اس کے بعد پھر انگریزی میں لکھیں گے۔
اپنی تمام تفصیلات خوب دھیان سے پر کرنے کے بعد، درج کرنے کے بعد، انگریزی میں اور اردو میں بھی درج کرنے کے بعد اب آپ آگے جائیں، اس پر کلک کریں گے جہاں آپ کے سامنے دوسرا ایک مرحلہ آئے گا جہاں پر سابقہ مدرسے کی تفصیلات مانگیں گے۔ تو سب سے پہلے مدرسے کا نام، پتہ، ضلع کا نام، صوبہ، نیچے رابطہ نمبر ڈالیں، اور اس کے اندر ایک سیکشن ہے سند یا مارک شیٹ یا تصدیق نامہ مدرسہ۔ اس میں بہت سارے بچوں کو پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ جی ہمارے پاس ابھی تصدیق نامہ نہیں ہے وغیرہ اور وغیرہ۔ تو یہاں پر آپ یاد رکھیں تصدیق نامہ شامل کرنا ابھی ضروری نہیں ہے، آپ اس کو خالی چھوڑ دیں، اس میں کچھ نہ بھریں، جیسا کہ ہدایات کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ تصدیق نامہ ضروری نہیں ہے۔ ہدایت نمبر 8 میں دیکھیں گے کہ تصدیق نامہ سابق مدرسہ، برتھ سرٹیفکیٹ اور ایڈریس پروف لازمی نہیں ہے۔ تصدیق نامہ سابق مدرسہ، برتھ سرٹیفکیٹ اور ایڈریس پروف جو آگے آنے والا ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد سند یا مارک شیٹ کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کے بعد اب آگے جائیں، اس پر آپ کلک کریں گے تو اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے جہاں پر فوٹو، آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی اور دوسرے دستاویزات مطلوب ہیں، وہاں پہنچ جائیں گے۔ سب سے اہم خانہ ہے، اسی میں دشواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اس کے اندر آپ کو اپنا فوٹو اپلوڈ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس والے میں یہاں کلک کریں گے فوٹو، یہاں پر آپ آدھار کارڈ کا فوٹو، یہاں آدھار کارڈ نمبر لکھیں، تاریخ پیدائش جو ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کریں، پھر اس کا پروف دیں آپ۔ اسی طریقے سے پتہ، پین کارڈ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں ڈالنے کے بعد، اوکے کرنے کے بعد اس میں بہت سارے آپشن جو آپ کے سامنے سلیکٹ کریں۔ اب اس کے اندر آپ کے پاس جو بھی ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، پین کارڈ ہے، ووٹر آئی ڈی ہے، جو بھی دینا چاہیں آپ اس پہ کلک کریں، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پتہ اس کے لیے ووٹر آئی ڈی ہے، راشن کارڈ ہے، پاسپورٹ وغیرہ، ڈرائیونگ لائسنس، جو بھی آپ دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں۔ فوٹو ڈالنے کے بعد، آدھار نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو درج شدہ معلومات کا معائنہ کریں، اس پر چیک کریں گے، ساری فائل آپ کے سامنے، جو معلومات اب تک آپ نے اس میں درج کی ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد فائنل جمع کرے کا آپشن آئے گا، دیکھیے اس کو، اس طرح آپ چیک کر لیں گے معلومات، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ اس طرح آپ کے سامنے آئے گا کہ درج شدہ معلومات کا معائنہ ہو چکا ہے، اب فائنل جمع کریں، اس پہ اوکے کریں گے۔ اس طرح چیک کرنے کے بعد یہاں آخر میں آئے گا فائنل جمع کریں، اس پر اوکے کریں گے، فائنل جمع ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر اکثر بچوں کو جو ہے پریشانیوں کا سامنا ہو رہا ہے، اس کا حل آپ دیکھیں۔ اکثر بچوں کو اس پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے کہ یہ لکھا آ جاتا ہے، جب ہم اخیر میں جاتے ہیں اور اپلیکیشن درخواست فارم جمع کرتے ہیں، یہ لکھا آ جاتا ہے۔ اس کا سیدھا آسان مطلب یہ ہے کہ جو آدھار کارڈ، پین کارڈ اور ووٹر آئی ڈی وغیرہ کا جو آپ نے فوٹو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، وہ زیادہ ایم بی والا فوٹو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے، اس کی ایم بی کم کر دیں، بلکہ کے بی میں لے آئیں، پھر وہ فوٹو ڈاؤن لوڈ کرے تو فوراً جمع ہو جائے گا۔ بس یہی اس پریشانی کا حل ہے، کوئی دوسرا اس کا حل نہیں ہے۔ فوٹو، آدھار کارڈ ہو یا اپنا فوٹو ہو، ان سب کی ایم بی کم کرنے کے بعد جب آپ اپلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ یہ پریشانی اگر آپ کی حل ہو جائے تو آپ فائنل جمع کریں، اس پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا فارم فائنل جمع ہو جائے گا، جس کے بعد آپ کو یہ دکھے گا۔ تو اس طرح آخر میں آئے گا کہ فارم جمع ہو گیا ہے، تو آخری مرحلہ یہ ہے، اس طرح لکھا آئے گا کہ سیریل نمبر آپ کو مل جائے گا، مطلوبہ درجہ لکھا آئے گا، موجودہ صورتحال ہے، فارم جمع ہو گیا آپ کا، درخواست نمبر یہ ہے، فارم جمع ہو گیا، اجازت نامہ برائے شرکت امتحان ڈاؤن لوڈ کریں، اس پہ آپ کلک کریں گے، آپ کا جو ہے ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے اس طرح کا آ جائے گا، اب اس کو اب ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے، یا آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ دوبارہ کرنا چاہیں تو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے اس میں جا کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ بعض موبائلوں میں اس طرح آئے گا تو یہاں تیر کا نشان بنا ہوا ہے، اس پہ اوکے کریں گے، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری بات، اگر کسی طالب علم کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، آپ داخلہ فارم نہیں بھر پا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ امام سیبویہ اکیڈمی کے
نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ جو طریقہ ہے فارم بھرنے کا یا جو بھی صورتحال ہے آپ کو اس سے آگاہ کر دیا جائے گا۔